الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تبارک وتعالی فی سورة النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پر گفتگو کر رہے تھے اور سلسلہ کلام ابھی جاری تھا۔ اب میں نے اس مبارکہ کی اس آیت کی بھی تلاوت کی ہے اور اس پر مزید اضافہ کیا ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کے مابین جو مشابہت ہے اس کو اس اصول کے حوالے سے نوٹ فرما لیں جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقامات پر ضرور آتے ہیں، اور عام طور پر پھر ان میں ترتیب جو ہے عکسی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر جو بات پہلے آئی ہے وہ دوسری جگہ پر بعد میں آئے گی، اور پہلی جگہ پر جو بات بعد میں آئی ہے وہ دوسرے مقام پر پہلے آ جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے تو ہم اس کے ترجمے سے ہم پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں بنا دیا ہم نے قومیں اور قبیلے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ سورہ نساء میں اب یہ عکسی ترتیب سے آیا، پہلے حکم آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں تقوی بعد میں ہے سورہ حجرات کی آیت میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں حکم کی شکل میں آیا، وہاں وہ کلام خبریہ ہے، یہاں کلام انشائیہ ہے، یہ فرق بھی نوٹ کیجئے۔ پھر ترتیب بھی، وہاں تقوی کا حکم بعد میں ہے یا ذکر بعد میں ہے، یہاں تقوی کے حکم سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اب ضرور نوٹ کیجئے، یہ رحمی رشتے ایک تو حقیقی بہن بھائی ہیں، ماں باپ پر ان کے مابین جو اشتراک ہے باپ اور ماں کا تو رحمی رشتہ ہے ان کا قریب ترین۔ دادا اور دادی پر پھر یہ ذرا ایک قدم اوپر جا کر اس کا دائرہ رحمی رشتہ ہی ہے، لیکن اس کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ پردادا اور پردادی پر جا کر پھر وہی رحمی رشتہ ہے، لیکن اب اس کا دائرہ جو ہے اور وسیع تر ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے چلے جائیے تو آدم اور حوا پر
ایک رحمی رشتے میں پوری نسل انسانی منسلک ہو جاتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور نوٹ کرو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وہاں فرمایا تھا ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ یہاں فرمایا اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر بات اس کے علم میں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا ایک رخ تو ہے سابق کی طرف، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک رخ تو ادھر ہے، اور ایک رخ ہے اسلام کا معاشرتی اور ریاستی نظام پوری نوع انسانی کے ساتھ کن رشتوں میں منسلک ہے۔ وہ دو وحدتیں ہیں، وحدت آدم اور وحدت الہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عہد حاضر میں جو سائنسی اور تکنیکی ترقی ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فاصلے معدوم ہو گئے۔ اب دنیا ایک شہر کے مانند ہے، ملکوں کی حیثیت جو ہے در حقیقت اب ایک شہر کے محلوں سے زیادہ نہیں رہی، فاصلوں کا وجود نہیں رہا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی ایک عالمی نظام وجود میں آئے۔ ادھر یہ کہ جو خطرناک ہتھیار انسان نے تیار کر لیے ہیں کہ ذرا سا کہیں اگر کوئی چنگاری کہیں بھڑک اٹھے جنگ کی تو کیا نتیجہ نکلے گا، انسان کانپنے لگتا ہے اس کے تصور سے۔ یہ گویا کہ نوع انسانی کی ایک اجتماعی خودکشی بن جائے گی۔ لہذا کوئی ایک نظم ہو، کوئی ایک نظام ہو تاکہ اس کے تحت جو ہے امن کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن ایک نظام کے لیے دلوں کو جوڑنے والی بھی تو کوئی شے درکار ہے۔ حال یہ ہے کہ عہد حاضر میں دلوں کے رشتے جو کے تو قائم، نسلی برتری کا احساس، رنگ کی بنیاد پر برتری کا احساس، انسان کا جغرافیہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو من دیگرم تو دیگری، یہ جو احساسات ہیں ان خلیجوں کو پاٹنے والی کوئی شے انسان کے پاس موجود نہیں۔ اس کے لیے تو ایک ہی شے ہے اور وہ مذہب کے پاس ہے۔ وہ مذہب بھی وہ جو صحیح مذہب ہے، پرورٹڈ مذہب نہیں۔ مثلا یہ کہ مذہب ہی کی ایک شکل دنیا میں یہ بھی ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہے کہ جو مختلف ورن ہیں وہ پرماتما کے مختلف حصوں سے بنے ہیں۔ برہمن جو ہے وہ خدا کے سر سے بنا ہے، لہذا وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں سر ہے، بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اسی طریقے سے برہمن ٹاپ پر رہے گا۔ شودر جو ہے وہ اس کے پاؤں سے بنے ہیں، وہ گھٹیا ہے۔ یعنی ایک ہوا اوست کا تصور لے کر بھی وہ فرق و تفاوت قائم رکھا گیا، جبکہ وہ اصل دین جو اب ہمارے پاس اگر کسی درجے میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو ماننے والے جو مذاہب ہیں ان کے ہاں وہ تعلیم موجود ہے اصولی اعتبار سے، لیکن کامل شکل میں، محفوظ شکل میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آخری ایڈیشن قرآن مجید وہ نمایاں کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر ہر دو انسان، چاہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے رکھتے ہوں، چاہے وہ رنگت کا زمین و آسمان کا فرق ہو، ایک انتہائی سیاہ فام حبشی ہو اور ایک سرخ روح ہو کوئی انسان، ان دونوں کے مابین ایک قدر مشترک موجود ہے، بلکہ دو اقدار ہیں مشترک۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، یہ بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات اللہ کے کلبے کے مانند ہیں۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تو اللہ کے نزدیک ان تمام مخلوق میں سے محبوب ترین وہی ہے کہ جو اس کے عیال، اس کے کنبے، اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے، ان کی خدمت میں لگا رہے، وہی ہوگا کہ جو اللہ کو محبوب ترین ہوگا۔ تو یہاں تو انسانوں ہی کا معاملہ نہیں، کل مخلوق، حیوانات بھی اسی دائرے میں آئیں گے، خلق کے دائرے سے وہ بھی باہر نہیں ہے۔ لہذا شفقت اور رحم حیوانات کے اوپر بھی، کسی جانور پر بھی جو ہے، ٹھیک ہے آپ اس سے کام لیتے ہیں تو اس کی سیوا بھی کیجیے، اس کی ضروریات کا بھی اہتمام کیجیے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ظلم اور تشدد اور اس کا
اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، اس کی اجازت نہیں۔ جہاں انسانوں کا معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ اور بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا کہ وہ تو نہ صرف وحدت خالق کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، وحدت آدم۔ اس معاملے میں ذرا ایک اشکال ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن مجید نے جیسے جہاں تخلیق آدم کا ذکر ہے، ایک مقام تو ہے جو مستثنیٰ ہے سورہ آل عمران میں کہ حضرت آدم کے لفظ کے ساتھ ہے کہ انہیں ہم نے مٹی سے بنایا، لیکن باقی جگہوں پر جہاں بھی کہیں انسان کی تخلیق کا تذکرہ آیا ہے وہ بشر کے لفظ سے آیا ہے، لفظاً حضرت آدم کا نام وہاں نہیں۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں ایک بشر بنانے والا ہوں اس گارے سے کہ جو سننے کے بعد سڑ کر سڑانت بھی اس میں آئی اور پھر خشک بھی ہو گیا ہے، کھنکھنانے لگا ہے۔ من صلصال من حمأ مسنون یا تین، انی خالق بشرا من تین، میں گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ عام طور پر ایک لفظ جو ہے علیحدہ ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے، پراپر ناؤن آدم نہیں، اگرچہ ایک مستثنیٰ ہے، ایک مقام ایک استثناء موجود ہے، اگرچہ وہاں بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، معلوم ہوا کہ اس سے تو بات جو ہے اور موقت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان دونوں آیات میں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہاں آدم اور حوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اب آیا آدم اور حوا ہی مراد ہے یا یہ کہ اس سے مراد کوئی اور مرد اور کوئی اور عورت ہے؟ یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ اشکال کیا ہے، بنیاد کیا ہے اشکال کی، جدید سائنس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے وہاں جو فرمایا ایک جان سے تمہیں بنایا ہے، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ معلوم ہوا یہاں بھی لفظ آدم یا حوا کا موجود نہیں۔ اشکال کیا ہے؟ جو یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ جینیٹکس جو ہے وہ بایولوجی کی جو سائنسز ہیں ان میں اب ٹاپ پر ہے، بلکہ اب تو یہ معاملہ آگے جا رہا ہے، اس میں انجینئرنگ کا شعبہ کھل گیا ہے، جینز کو مینیپولیٹ کرنا، ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا، نئی سپیشیز وجود میں لے آنا، انسانی ٹیکنالوجی اس اعتبار سے بہت آگے جا رہی ہے۔ ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف نسلیں ہیں دنیا میں، ان کے جو جینز ہیں، کروموزومز تو ایک ہی ہیں سب کے، وہی 21 کروموزومز کے پیئرز ہیں تمام انسانوں کے، وہ نسل انسانی جو ہے اس اعتبار سے ایک ہی وہ سپیشیز قرار پائے گی، لیکن یہ کہ اس میں جو مختلف نسلیں ہیں انسانوں کی، ان میں جو جینز کا فرق واقع ہو چکا ہے، یہ کوئی 10,000 سال کے عرصے میں اتنا فرق سائنٹیفیکلی یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ اتنا فرق و تفاوت جو ہے ان کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے کل 10,000 برس کے عرصے میں۔ جبکہ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام، ان کے بارے میں بہرحال ہمارے پاس چونکہ قرآن مجید میں تو تاریخ بھی اس ترتیب سے بیان ہوئی ہی نہیں ہے۔ تورات میں تاریخ جو ہے تاریخی ترتیب سے آئی ہے، جو اس کی بک آف جینیسس ہے اور پھر مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو تاریخ آئی ہے وہ بہرحال ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اسی سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو ویسے ہمیں معلوم ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے، ہماری معلوم تاریخ، وہ 5,000 برس سے آگے نہیں جا رہی۔ یہ تو جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے اس سے پہلے بھی تھے، لیکن تاریخ جو ہے ہماری اس کی رسائی جو ہے کل 5,000 برس تک ہے تاحال، باقی کھنڈرات ہیں، نکل رہے ہیں اور تحقیق ہوگی۔ یہ موہنجو دڑو اور ہڑپا وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کوئی 5,000 سال اب سے پہلے جو ہے وہاں تک انسان ابھی پہنچا ہے۔ اور اگر تورات کا اندازہ کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اب سے کوئی 7، 8 یا میکسیمم 10,000 برس جو ہے پہلے شمار ہوتا ہے، باقی اور ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں۔ تو حضرت آدم اور حوا اگر آج کی پوری نسل انسانی انہی کی اولاد ہے تو ان کے جینز کے اندر اتنا فرق اور تفاوت نہیں پیدا ہو سکتا جتنا کہ بالفعل اس وقت موجود ہے۔ یہ ہے اشکال۔ اس کا ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ بعض دوسرے مقامات سے بھی قرآن مجید کے کچھ
اشارے ملتے ہیں. اصل میں یہ مضامین قرآن مجید کے اصل موضوع نہیں ہے، اس کے لیے تو اشارے ملیں گے. ایک اشارہ یہ ملتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ سورہ اعراف کے شروع میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری نقشہ کشی کی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. اس میں چونکہ جمع کا صیغہ پہلے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور اس نو کے ایک سلیکٹڈ پرسن حضرت آدم ہو علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے لیے ایک اور اشارہ ملتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے چنا، پسند کیا آدم کو اور ابراہیم کو اور آل عمران کو اور آل ابراہیم کو تمام جہانوں پر. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے چنا، پسند کیا. اب چنا جاتا ہے کچھ لوگوں میں سے، پسند کیا جاتا ہے آؤٹ آف سم تھنگ، یو سلیکٹ آؤٹ آف دوز. کچھ اور ہو تو جن میں سے چنا جائے گا، پسند کیا جائے گا. استفاء علی عام طور پر جو ہے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بات جو ہے، اگلا جو ہمارے اس منتخب نصاب کا درس ہے سورہ حج کا آخری رکوع، اس میں یہ مضمون آئے گا. استفاء اور اجتباء کا فرق. استفاء ہمیشہ ہوتا ہے اعلیٰ کے ساتھ. تو استفاء اعلیٰ کچھ اور پر ترجیح دینا، پسند کرنا، چن لینا. جیسے کہ اگر کسی گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں تو کوئی چنتا ہے اس میں سے کسی کو پسند کر لیا، وہ اس نے پھول توڑ لیا. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اشارہ ہے ادھر کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام در حقیقت اس کے ایک چنے ہوئے فرد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا. یہ ایک امکان ہے، ورنہ ایک اشکال ہے جو موجود ہے. اور یہ اشکال کا تذکرہ میں نے جو کیا ہے صرف اس حوالے سے کیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، خاص طور پر اس میدان میں جو لوگ تحقیق اور ریسرچ کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے لیے ایک میدان ہے، غور و فکر کا میدان ہے، سوچ بچار کا میدان ہے کہ یہ جو فرق پیدا ہو چکے ہیں جینز کے اندر انسانوں کی مختلف نسلوں کے مابین، سائنٹیفیکلی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ کل 10,000 برس کے عرصے میں جینز کے اندر اتنا فرق پیدا ہو سکتا ہو. اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نے صرف عرض کیا ہے اس اعتبار سے. باقی جہاں تک عربی زبان کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے یا ایھا الناس، میں اب آپ کو بھی مخاطب کروں گا تو کہہ سکتا ہوں یا ایھا الناس. کچھ معین لوگوں کو بھی خطاب کرنا ہو تو یا ایھا الناس. اس اعتبار سے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ سارا مضمون موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مخاطب تھے جب یا ایھا الناس والی یہ آیت اتری ہے اس میں وہی لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب ہیں انہوں نے ہی سمجھا ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے یا ایھا الناس کے حوالے سے. باقی یہ کہ اس سے پوری نوع انسانی مراد ہو وہ بھی اس کے اندر پوری گنجائش اور الفاظ کے اندر وہ پوری وسعت موجود ہے. بہرحال اس سے اب آگے آئیے، یہ جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا کہ انسانوں کے مابین ایک وحدت آدم اور ایک وحدت الہ، اس تصور کو یہ آیت مبارکہ پیش کر رہی ہے. میں نے اب سے کوئی 24 سال قبل ایک تقریر کی تھی فیصل آباد میں، طلبہ کا ایک اجتماع تھا ستمبر سن 68 میں، قرآن اور امن عالم اس موضوع پر. اور میں نے انہی 2 آیتوں کو مرکزی آیت بنایا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے لیے جدھر اب انسان جا رہا ہے اس کے لیے امن کا گہوارہ اگر یہ دنیا بن سکتی ہے تو صرف ان 2 چیزوں کی بنیاد پر بن سکتی ہے. امن عالم کے لیے جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسلام نے جو بنیادی اصطلاحات استعمال کی، حیران کن بات ہے یہ، اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو اگلے درس میں ہوگی. ہماری اہم ترین اصطلاحات کیا ہیں؟ ایمان، اسلام، اور دونوں کا تعلق امن سے ہے. ایمان کا مادہ امن، اسلام کا مادہ سلامتی، دونوں کے بیسک کانسیپٹ یہ ہے. اور ایمان سے در حقیقت جو چیز وجود میں آتی ہے، جو اس کا اصل حاصل ہے، جو اس کا اصل ثمرہ ہے، وہ باطنی امن اور سکون ہے. جب تک انسان کے باطن میں امن نہ ہو،
If you are not at peace with your own self, کنفلکٹس ہیں، اندر تصادم ہے، اندر فرسٹریشن ہے، اندر مایوسیاں ہیں، محرومیاں ہیں، اس کے نتیجے میں منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں جو ظاہر ہوں گی، معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کریں گی، امن کو تہو بالا کریں گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے ہٹلر، ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ داخلی امن جو ہے، اس بد امنی جو ہے، داخلی بے چینی، وہ پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دے گی۔ بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ کسی ایک انسان کا جو اندر کا ایموشنل امبیلنس ہے، اس کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جو شروع کیا ہے وہ امن سے، ایمان سے، بی ایٹ پیس ود یور اون سیلف، پیس ود ان، اندر ایک امن کی کیفیت ہو، جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کا اصل حاصل ہی ہے خوف اور حزن کا خاتمہ۔ حزن ہی ہے فرسٹریشن، مایوسی، بددلی، محرومی کا احساس۔ کہیں انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہینڈی کیپڈ ہوں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں حاصل نہیں کر سکتا، مجھے عزت میسر نہیں آ رہی۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کے اپنے اندر جو ہے اس کا اپنا باطن دہکتی ہوئی ایک بھٹی بن جاتا ہے۔ اور یہی ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آگ میں خود ہی سلگ کر ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہ باطنی آگ جو ہے وہ باہر کے خرمن میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اس داخلی امن کو حاصل کر لیں، صاحب ایمان، وہ ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں، اور اس معاشرے کا نام ہے اسلامی معاشرہ، جس کے لیے اہم ترین لفظ اسلام کے معنی ہے دوسرے کو امن دینا، دوسرے کو سلامتی دینا، سرنڈر کرنا، جھگڑا ختم، لڑائی ختم، سپر انداز ختم، اگر جنگ است میں معاملہ ختم کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ اور ایسی ڈیفینیشنز ہیں مسلم کی، اس کی قانونی ڈیفینیشنز پر بعد میں بات کریں گے ہم، اب وہ اگلی آیت کے درس میں آئے گی۔ لیکن حقیقت مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، حدیث مبارک میں فرمایا مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے۔ گویا کہ معاشرے کے اندر ایک امن ہے، ایک سکون ہے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ترمذی میں بھی آئی ہے حضرت زبیر بن العوام سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے کہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنون حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ دیکھو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور دیکھو تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہیں وہ شے نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے انداز دیکھیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم داخل نہیں ہو سکو گے جنت میں جب تک کہ ایمان نہ رکھو، ایمان والے نہ ہو، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اب تو بڑی شدید ضرورت ہے باہمی محبت پیدا کرنا، جنت میں داخلے کی کلید یہ ہے۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ شے کہ جس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ تو باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کثرت سے کیا کرو، ایک دوسرے کو پھیلاؤ سلام۔ چنانچہ جیسے آپ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں قیلا سلاما سلاما، جنت میں ہر طرف سے سلام ہی کی آوازیں آ رہی ہوں، قیلا سلاما سلاما، سلاما من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام آ رہے ہیں، اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو بولا جانے والا لفظ السلام علیکم ہے، جس میں کہ یہاں تک ہدایت آئی ہے سلام اگر آپ کو کیا گیا ہے تو جواب میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرو۔ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنا بھی اضافہ کر سکو، ورنہ کم سے کم وہ سلام جو کا تو لوٹا تو دو، وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم درجے میں تمہیں کہنا ہے، تم پر لازم رد السلام، سلام کو لوٹانا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے کہاں سے بات چل رہی ہے، انسان کا داخلی امن، وہ ایمان کا اصل حاصل ہے۔ معاشرتی امن،
معاشرتی سلامتی مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا ہے، یہ ہے کہ جس میں سلامتی ہوگی۔ مسلم وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس پر ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں۔ تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، استہزاء نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، یہ تمام چیزیں جو ہے کہ جو تمہارے دلوں کے محبت کے رشتوں کو کمزور کرنے والی۔ اب آگے آئیے، یہ مسلمان معاشرہ جو ہے پورے عالم میں کیسے امن قائم کرے گا، یہ ہے اصل موضوع جو اس کتاب سے کہا ہے قرآن اور امن عالم۔ یہ اردو میں بھی موجود ہے، باہر ہوں گے نسخے اس کے، اور انگریزی میں بھی یہ چونکہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے کچھ دو حوالے میں آپ کو دینا بھی چاہتا ہوں چونکہ اردو میں وہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ جب انگریزی میں کیا برادر ڈاکٹر ابصار احمد نے تو دو اس میں حوالے بڑے عمدہ ایڈ کیے ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا آج۔ بہرحال اس میں نے یہ عرض کیا ہے، اور میں جیسا کہ تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ 24 برس پرانی میری یہ تقریر ہے جو چھپی تھی پہلے میثاق میں، پھر کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے اب پھر جب آیا اس مقام پر تو میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے اپنی اسی تقریر کو، مجھے خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری سوچ اس وقت پختہ ہو چکی تھی۔ آج بھی اگر میں کہوں اس موضوع پر تو بس یہی کچھ کہہ سکتا ہوں، شاید یہ بھی نہ کہہ سکوں، اس لیے کہ ایک خاص آمد ہوتی ہے کسی وقت میں، کسی بات کے لیے انشراح ہوتا ہے خصوصی، اور اس وقت وہ بات جس طور سے ادا ہو جاتی ہے بعد میں آدمی کوشش بھی کرے تو اس طور سے اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے، سوچ کا تعلق ہے، جو میرا مطالعہ ہے قرآن حکیم کا اور دین کے بنیادی فکر کا، وہ مجھے خوشی ہوئی یہ بات نوٹ کر کے کہ الحمدللہ کہ اس وقت وہ پختہ ہو چکی تھی بات۔ عمر بھی میری اس وقت 36 برس ہو چکی تھی۔ اس میں نے جو آخری لیول لیا ہے کہ پوری دنیا میں امن کیسے ہو، امن عالم یہ اصل موضوع ہے۔ ایک امن ہے جو ایمان سے حاصل ہوتا ہے، اور دیکھیے بڑی پیاری دعا ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند دیکھتے تھے جب آپ ہر نئے مہینے کا ہلال، دعا کیا ہے اس کو؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، ہلال رشد وخیر۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معصورہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو طلوع فرما ہم پر، اور اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز فرما ہمارے حق میں امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے فیصلے کے ساتھ۔ امن، ایمان، سلامتی، اسلام۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اور اب چاند سے خطاب ہے، ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ اب قدر مشترک دیکھیے، جو کہ پوری کائنات کی قدر مشترک ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے، ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، ہلال رشد وخیر۔ یہ گویا کہ ایک تہنیت کے کلمات ہے، یہ ہلال جو ہے رشد کا اور خیر کا، بھلائی کا چاند۔ اس اعتبار سے بلکہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی جو ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سوچتے ہو، کچھ عقل سے بہرہ مند ہو تو سوچو کس گروہ کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اسے امن حاصل۔ ایک موحدین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کے ساتھ، ایک مشرکین ہیں یا ملحدین ہیں، ان میں سے کس کو امن حاصل ہوگا؟ داخلی امن اور سکون کس کو حاصل ہوگا؟ جواب خود ارشاد ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، سکون ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی داخلی امن، پھر ان لوگوں کا معاشرہ ہے معاشرتی اسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس سے آگے بڑھیے، عالمی سطح پر یہ امن کیسے ہوگا؟ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس میں۔ اس کی حتمی شکل تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اس کے سوا کوئی شکل نہیں۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے تفصیل سے یہ بات دہرائی ہے۔ آج نوع انسانی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، اس لیے کہ ایک ورلڈ آرڈر کی بات تو اب ہو رہی ہے۔ اب سے یہ کم سے کم 20 برس پہلے ضرورت کا احساس شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے، یوں سمجھیے کہ 50 برس قبل اس کا احساس ہو چکا تھا
لیگ آف نیشنز بنی وہ ناکام ہوئی. کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ دلوں کے فاصلوں کو پاٹنے والی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. نسلوں کے فرق اور امتیاز کے اوپر بالا تر کوئی ایسی اقدار ہے ہی نہیں کہ دو انسانوں کو جوڑ سکے. اس اعتبار سے لیگ آف نیشن ناکام ہو گئے. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. یہ تو نصف صدی سے پیشتر کا معاملہ لیگ آف نیشنز کا. پھر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، کتنا اس کا بجٹ ہے، کتنا اس کا پمپ اینڈ شو ہے، کتنی اس کے لیے جو ہے دنیا میں دھوم دھام ہے. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں جمعیت طلبہ کا ایک پرچہ نکلتا تھا، اسٹوڈنٹس وائس، تو یو این او سے انہوں نے ایک لطیفے کے انداز میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، یہ ایسی قوموں کی آرگنائزیشن ہے جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں، انہیں کوئی شے باندھنے والی ہے ہی نہیں. انٹائڈ ہے یہ، یونائٹڈ نہیں ہے. کیا چیز باندھے گی انہیں؟ وہ قوم اور ہے، یہ قوم اور ہے، اس کی رنگت اور ہے، اس کی رنگت اور ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ ہندوستان کے معاشرے کو لے لیجئے، برہمن اور شودر کا فرق جو ہے اس کو پاٹا جا ہی نہیں سکتا. آپ امریکہ کے معاشرے کو لے لیجئے، کالی رنگت گوری رنگت کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ جو اس خلیج کو پاٹ سکے. پھر یہ کہ قوموں کے اندر برتری کا احساس، نسلی برتری، یہود کی نسلی برتری، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. باقی تو گوئمز ہیں، باقی تو یہ جینٹائلز ہیں، یہ تو انسان نما حیوان ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم انہیں ایکسپلائٹ کریں، محنت یہ کریں اور ان کی اصل کمائی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں مختلف ہتھ کنڈوں سے. یہ ہمارا حق ہے. جرمنوں کے اندر ایک سپیریئر ریس ہے، ہماری نسل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے. آج کی دنیا میں بھی یہ تصورات اتنے گہرے ہیں، اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ پوری نوع انسانی کو کسی ایک دائرے میں لانے والی کوئی شے موجود نہیں. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اب ون آرڈر ادھر تو دنیا پہنچ گئی ہے، تقریباً قائم ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ اس میں پھر ایک ہی ٹرن اور ہوگی. یہی جو ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کی نوعیت بدلے گی ذرا. پھر تو جیسے کبھی رومن امپائر جو ہے این بلاک کنورٹ ہو گئی تھی، وہ پیجنزم کو چھوڑ کر اور بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، ایسے ہی پھر یہ ایک ورلڈ آرڈر جو ہے پھر یہ اسلامک ورلڈ آرڈر بنے گا. بلکہ میں تو اس کے لیے وہ جے کو قائم رکھتے ہوئے، نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور یہی جسٹ ورلڈ آرڈر بن جائے گا جب کسی ایک خطے میں اسلامی انقلاب آ کر اور حقیقتاً ان اقدار پر مبنی ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. پھر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا. اس لیے کہ نوع انسانی تو اس کے لیے چشم برا ہے، منتظر ہے، متلاشی ہے. اس کے لیے نہ معلوم کتنی ٹھوکریں اس نے کھائی ہیں. اس سے تو چاہیے ایک عالمی نظام، اور وہ عالمی نظام جو انصاف پر مبنی ہو، جسٹ ورلڈ آرڈر. اچھا، اس وقت تک کیا ہو؟ یہ در حقیقت آیات جو ہے یہ اس انٹرم پیریڈ کے لیے، جب تک وہ ایک عالمی نظام خلافت یا عالمی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، دو چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے کہ تمام انسانوں کے مابین دو اقدار مشترک ہیں. ایک وحدت آدم، ایک وحدت الہ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، تعارفوا قرآن مجید کا اس قدر فطری انداز ہے. قرآن نے ان چیزوں کے فرق اور تفاوت کی نفی نہیں کی ہے. نسلیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. شکلیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. قبیلے ہیں، کوئی حرج نہیں. پہچان ہے، یہ اموی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ بنی تیم کا ہے، یہ بنو عدی کا ہے، کوئی حرج نہیں. قطعاً اس کے اندر دوسری انتہا پر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان چیزوں کی نفی، وہ نفی اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مثبت پہلو لتعارفوا، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. اگر تمام نوع انسانی ایک ہی رنگت کے لوگوں پر مشتمل ہوتی، ایک ہی ان کے نقش و نگار ہوتے، ایک ہی سے ان کے چہرے کے نقوش ہوتے، تو کیسے پہچانے جاتے؟ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا دور سے، چینی ہے، یہ جاپانی ہے، یہ حبشی ہے. آپ کو اس کی شکل سے، اس کی رنگت سے، اور اب آپ کو کتنی کچھ معلومات از خود حاصل ہو گئی. اب آپ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو اس کا جو بھی جغرافیائی پس منظر ہے وہ معلوم ہو گیا، آب و ہوا کا پس منظر ہے وہ سب آپ کے علم میں آ گیا. اس کو دیکھتے ہی آپ نے اسے
اس کانٹیکسٹ کے اندر رکھ لیا، ٹائم اینڈ سپیس کے اندر پورے طور سے اس فریم کے اندر آپ نے اسے فٹ کر لیا، اور صرف اس کی شکل اور اس کی رنگت کے فرق کی وجہ سے۔ تو یہ تعارف ایک مثبت ایک مقصد ہے کہ جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آیات میں سے شمار کیا ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا جو فرق ہے وہ بھی ہماری آیات میں سے ہے، عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی تخلیق میں مونوٹنی نہیں ہے، بلکہ بوقلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، فرق ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے مظہر ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، اور یہاں فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو۔ البتہ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اس کو بنیاد بنا لے اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم کے لیے، اس کو بنا لے عزت کی بنیاد، اس میں پندار پیدا ہو جائے، اس میں غرور پیدا ہو جائے، برتری کا احساس پیدا ہو جائے، دوسرے کے لیے حقارت پیدا ہو جائے، بس یہ ہے اس کا فساد، جس کا علاج ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تاریخی اعتبار سے پوری دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ بالفعل کر کے دکھایا۔ اس ضمن میں ایک بڑی مثال تو یہ ہے حضرت عمر فاروق کے، اگر مزاج سے آپ واقف ہوں، اسلام لانے سے پہلے جو ان کا دور جاہلی ہے، سخت قسم کے نیشنلسٹ اور ریشسٹ قسم کے انسان تھے۔ نسلی برتری کا احساس، یہ تکبر، ویسے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ایک لڑاکا انسان، جو چلتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جو شے کہیں ہوتی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے۔ کسی میں اگر طاقت ہے تو وہ چلتے ہوئے کسی کو کندھا مارتا ہے، وہ اپنی طاقت کا ظہور کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے کا یہ مزاج تھا حضرت عمر کا۔ اسلام لانے کے بعد جو قلب ماہیت ہوئی ہے، جو شخصیت کا رنگ بدلا ہے، اس کا ایک سب سے بڑا مظہر یہ ہے، اس معاشرے میں حبشیوں سے انتہائی یوں سمجھیے کہ حقارت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ حبشی، پھر غلام حضرت بلال، لیکن اس درجے انقلاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے بغیر سیدنا کے لفظ، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، بلکہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرتے تھے، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو، غلام کو آزاد کیا تھا، غلامی سے نجات دلائی۔ یہ تو گویا کہ ان کا اور احسان پر احسان۔ تو میں نے ایک مثال تو بارہا اپنی تقاریر اور دروس میں دی، اور وہ ایچ جی ویلز کی ہے۔ ایچ جی ویلز نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اسے بغض ہے، اور اس نے حضور کی جو نجی زندگی ہے، ازدواجی زندگی پر شدید رقیق حملے کی، اس کے باوجود خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ پر آ کر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ اس نے نقل کیے اور صاف الفاظ لکھے کہ اگرچہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، سرمنس آف ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ سرمنس دنیا میں بہت کہے گئے۔ حضرت مسیح کا تذکرہ خاص طور پہ کرتا ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی واس تو بہت ہے، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام، واس تو انہوں نے بھی بہت کہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ ان اصولوں پر قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، لیکن یہ ٹریبیوٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر اسی لیے بیان کیا کہ ہے بغض رکھنے والا حضور سے، اور عربی کہاوت جو ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس کے حوالے سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصل فضیلت وہی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ محبت کرنے والے عقیدت مند جو ہیں وہ تو حضور کے فضائل بیان کریں ہی گے، آپ کی مدح کریں گے، ثنا کریں گے، تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، لیکن دشمن ہو پھر مانے معلوم ہوا کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ جس میں اب کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ البتہ ایک میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کتاب کا جو تازہ ایڈیشن ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے، چونکہ اب اس کے جو نئے ایڈیٹرز ہیں انہیں یہ الفاظ پسند نہیں آئے ہوئے کہ ایچ جی ویلز کیوں یہ اتنی سچی بڑی بات کیسے کہہ گیا، کیوں کہہ گیا،
اگرچہ اس سے زیادہ بڑی سچی باتیں بھی اب آج آ رہی ہیں دنیا میں الحمدللہ کہ وہ حقائق اب روشن ہو رہے ہیں، کھل کر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو مرتبین ہیں اس کے اب ایک کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کے جو نئے مرتبین ہیں انہوں نے اس پیسج کو وہاں سے نکال دیا ہے، لیکن پرانی لائبریریوں کے اندر وہ پرانا ایڈیشن موجود ہے کہ جس میں یہ حوالہ ہے موجود، اور اس کی میں نے تحقیق بھی کر لی تھی چند سال قبل، اگرچہ میں نے تو اس کا مطالعہ کیا تھا سن 55-56 میں، لیکن پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی سے اس کا پرانا ایڈیشن نکال کے پھر دیکھ لیا تھا کہ یہ الفاظ جو کہ تو موجود۔ آج میں اصل میں اس سے آگے ذرا دو حوالے دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو انگریزی ترجمہ کیا ہے قرآن اور امن عالم کا برادرم ڈاکٹر افسار احمد نے، اس میں انہوں نے یہ دو حوالے مزید دیے ہیں، ان کو میں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ایک ٹوائنبی کا حوالہ ہے، ٹوائنبی جو ہے فلسفی آف ہسٹری پر اس وقت عہد حاضر میں سب سے بڑی اتھارٹی وہ مانا گیا ہے۔ اس کا ایک جملہ تو میں نے بھی بارہا کوٹ کیا ہے، وہ تو بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے جو حضور کے بارے میں اس نے کہا، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، یعنی مکی دور میں اسے نظر آتا ہے کہ حضور واقعتاً ایک نبی ہی کے سے کردار کے حامل ہیں، لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو ان کے خیال میں جان بچا کر آپ کو جانا پڑا، لیکن مدنی دور میں جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے قول کے مطابق وہ ایک اسٹیٹسمین کا ہے، ایک سیاستدان کا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، اور اصل میں منگومری واٹ نے اسی جملے کی وضاحت کی ہے جو دو کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور کنٹراسٹ کو نمایاں کر دیا ہے کہ مکے والا محمد کوئی اور نظر آتا ہے، مدینے والا محمد کچھ مختلف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یہ بہرحال ان کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے، لیکن اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے۔ وہی ٹوائنبی جو ہے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، میں اب آپ کو ایک کوٹیشن اس کی سنا رہا ہوں، یہ اس کی کتاب ہے سویلائزیشن آن ٹرائل، اس کا یہ The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding moral achievements of Islam, and in the contemporary world there is, as it happens, a crying need for the propagation of this Islamic virtue۔ عہد حاضر میں اس کی نہایت شدید ضرورت ہے کہ اسلام کی اس تعلیم کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ The forces of racial toleration which at present seem to be fighting a losing battle in a spiritual struggle of immense importance to mankind, might still regain the upper hand if any strong influence militating against racial consciousness were now to be thrown into the scales۔ کوئی تصور ایسا درکار ہے کہ جو یہ نسلی فرق و تفاوت کی نفی کر سکے، اور اس وقت تک تو یہ جنگ جو ہے نوع انسانی لڑ تو رہی ہے اس کے خلاف، لیکن لوزنگ بیٹل ہے، انسان ابھی ہار رہا ہے اپنی اس کوشش کے اندر، وہ نسلوں کے فرق و امتیاز میں اور اس کی بنا پر برتری کا احساس جو ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ تصور اس پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کی امید ہے کہ پھر نوع انسانی کامیاب ہو سکے گی۔ It is conceivable that the spirit of Islam might be the timely reinforcement which would decide this issue in favor of tolerance and peace۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹوائن بھی کہہ رہا ہے کہ اسلام کی جو روح، یہ روح ہے، اس کو وہ روح سے تعبیر کر رہا ہے، یہ انسانوں کی ایک وحدت، انسانوں کا ایک ہونا، اور ان میں یہ تصور، اور یہ دو بہت ہی مضبوط تصور، دو بہت ہی مضبوط بنیادیں، ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کا نام آدم اور حوا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال ایک انسانی جوڑے کی اولاد، اور نمبر دو ایک ہی اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان دو کی بنیاد پر ٹوائن بھی مانتا ہے کہ نوع انسانی جو اس وقت ایک لوزنگ وار جو ہے، جو جنگ کر رہی ہے لیکن وہ شکست کھا رہی ہے پے بپے، اس میں اس کو کامیابی کی کوئی امید ہے۔ دوسری کوٹیشن ہے یہ مالکم ایکس، جو ایک افرو امریکن جو مسلمان جن کو آپ بلیک مسلمز عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، ان میں یہ ایک شخصیت تھی جو پھر ملک الشہباز کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہے، بڑی ڈائنامک شخصیت اور بڑے صحیح فکر والا مسلمان، اس کو قتل کر دیا گیا اور بڑے مسٹیریس حالات میں قتل کیا گیا ہے، لیکن بہت ڈائنامک آدمی تھا یہ، اگر واقعتاً اس کو موقع مل گیا ہوتا تو یہ وہاں کی تمام یہ جو بلالین مسلمز کہلاتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیتا آتا۔ مغرب ٹھیک وقت پر پہچان لیتا ہے کہ کس خطرے کا کس وقت سد باب ضروری ہے، کس طور سے کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جب حج کیا ہے
تو اس کے جو تاثرات ہیں وہ یہ دوسری کوٹیشن ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ وہ کسی کو لکھتے ہیں خط میں، اور عجیب لفظ استعمال کیا، کلر بلائنڈنس آف مسلم ورلڈ۔ مسلمانوں میں تو یہ رنگت کا گویا کہ کلر بلائنڈ ہے مسلمان، اسے تو کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا گورے مسلمان میں اور کالے مسلمان میں، یہ تصور ہے، بہت پیارا لفظ ہے، کلر بلائنڈنس آف دی مسلم۔ بہرحال اس کا جو پورا پیسج ہے وہ یہ ہے، فار دی پاسٹ ویک آئی ہیو بین utterly speechless and spellbound by the graciousness I see displayed all around me by people of all colors. You may be shocked by these words coming from me, but on this pilgrimage, what I have seen and experienced has forced me to rearrange much of my thought patterns previously held and to toss aside some of my previous conclusions. میرے فکر میں انقلاب آ گیا ہے، مجھے تو اپنی بہت سی چیزیں جو میرے تانا بانا تھا میری سوچ کا، میں اس سب کو ری ایسس کرنے کے لیے اور دو اثر نو نئی تعمیر ان کی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ Perhaps if white Americans could accept the oneness of God, then perhaps too they could accept in reality the oneness of man. ایک اللہ، خدا کی توحید کو اگر یہ گورے جو ہے، اب یہ ایک بلیک امریکن بات کر رہا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، وائٹ امریکنز، اسے معلوم ہے کہ وائٹ امریکنز ہمارے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں، کیا تصورات رکھتے ہیں۔ Perhaps if white Americans could accept the oneness of God, then perhaps too they could accept in reality the oneness of man and cease to measure and hinder and harm others in terms of their differences in color. Each hour here in the Holy Land enables me to have greater spiritual insight into what is happening in America between black and white. یہاں یعنی حرم میں جو بھی وقت میرا گزر رہا ہے، ہر گھڑی ہر ساتھ جو گزر رہی ہے، اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو مغرب کا معاشرہ ہے اور امریکی معاشرہ ہے، وہاں کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کا احساس یہاں آ کر تعرف الاشیاء باسدادھا، ایک مقولہ عربی زبان کا، ہر شے کی حقیقت اس کے مقابل کی شے کے حوالے سے زیادہ اجاگر ہو کر آتی ہے۔ تو جو امریکہ کے معاشرے سے ایک شخص آیا ہے، اس نے مسلمانوں کے اس معاشرے کو دیکھا تو اسے زیادہ احساس ہوا ہے شدت کے ساتھ۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو اسی ذہنی فضا میں پلے بڑھے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ فرق و تفاوت جو ہے ہماری سوچ کے اندر فی الواقع موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے۔ وہ جو کچھ وہاں ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کا اندازہ وہیں کے ایک شخص کو ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو یہ حوالہ جو ہے سنایا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات